السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ مہینہ ربیع الاول کا ہے. ربیع کے معنی بہار کے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس بہار کے مہینے میں وجہ تخلیق کائنات اور اللہ کی سب سے زیادہ محبوب ہستی یعنی سرور کائنات محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں پیدا فرما کر واقعی اس مہینے کو بہار کا مہینہ بنا دیا. یہ مہینہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے پوری کائنات کے ہر ذرے کے لیے بہار ہے. ہر ذرے کی خوشی اس مہینے سے وابستہ ہے. اس لیے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسانوں پر سب سے بڑا انعام و احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت انسانوں کے لیے سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی وجہ سے انسان کی کامیابی ہے. سب سے زیادہ محبت، اپنی جان سے بھی زیادہ محبت جب انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جاتی ہے تب جا کر کے وہ انسان کامیاب ہوتا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جو جوہر محبت رکھا ہے اس جوہر محبت کا صحیح استعمال اور غلط استعمال یہی انسان کی کامیابی اور ناکامی یہی بنیاد ہے. جس نے اس جوہر محبت کا صحیح استعمال کیا وہ انسان کامیاب ہے اور جس نے اس جوہر محبت کا غلط استعمال کیا وہ ناکام. ساری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی جوہر محبت کا صحیح اور غلط استعمال ہے. یہ بہت سے مضامین کو سمیٹ کر ایک جملے میں بات کہنے کی کوشش کی گئی. اگر اس جملے کو پھیلایا جائے تو اس کے لیے ہفتوں نہیں مہینوں درکار ہے. صرف جملے کو پھیلانے کے لیے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا اصل دار و مدار انسان کے جوہر محبت کے صحیح اور غلط استعمال پر. اس کی تھوڑی بہت تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا. اس کائنات کی تخلیق کی
منصوبہ بندی کے ساتھ بنایا اور پھر اس کائنات کے ہر ہر ذرے کو، ہر ہر چیز کو، ہر ہر وجود کو اسی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اس پہلو سے کہ اللہ ہی ہم تمام کا خالق ہے، اللہ ہی سب کا رب ہے، اللہ ہی سب کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تو اس خالق رب ہونے کی حیثیت سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت ہونی چاہیے اور اس محبت کا اظہار جس عبدیت اور بندگی کے ساتھ ہونی چاہیے، اس جوہر محبت کا سب سے پہلا اظہار گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہوگا۔ یعنی جب انسان اس پہلو کو تسلیم کرے گا کہ اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے اور اللہ ہی سب کچھ چلا رہا ہے، تو اس تصور کی وجہ سے، اس عقیدے اور نظریے کی وجہ سے انسان کے اندر ایک محبت پیدا ہوگی، اس سے عظمت کا تعلق پیدا ہوگا اور اس عظمت کا اظہار اطاعت و بندگی اور عبادت کے ذریعے سے ہوگا۔ تو چونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوہر محبت میں یہ پہلو رکھا ہے کہ انسان اپنی اس محبت کی تسکین اس پہلو سے کرے کہ کسی کی عبادت کرے، کسی کی بندگی کرے، کسی کو اپنا معبود سمجھے، تو چاہے انسان صحیح عقیدے پر نہیں آتا لیکن اس کے باوجود اپنی اس محبت کی تسکین کے لیے کسی نہ کسی کو ایسا ضرور مانتا ہے کہ جس کو وہ معبود کا درجہ دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ بعض وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ اور دیگر کئی چیزوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر ان سے اسی طریقے سے محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو اللہ سے محبت جس طریقے پر ہو، یعنی اس محبت میں عقیدت ہوگی، اس محبت میں تعظیم ہوگی، اس محبت میں عبادت اور بندگی کا پہلو ہوگا، یہ جو محبت کا اظہار ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی ہے۔ لیکن چونکہ بعض لوگ، اس سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس جذبے کے اظہار کے لیے غلط محل کو چن لیا، لہذا اس کی ناکامی سب سے بڑی ناکامی ہے۔ وہ اس ناکامی کے ساتھ اگر اس دنیا سے چلا گیا، یعنی اسی محل کو اپنی محبت کا سب سے بڑا مظہر مان کر، اپنی محبت کے اظہار کے لیے اسی محل کو منتخب کر کے وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اب گویا کہ اس کو اس ناکامی سے کوئی بچا نہیں سکتا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام رہے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس محبت کا محل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو جس کو وہ محل مل جاتا ہے تو پھر وہاں پر جو محبت کا اظہار ہوگا اس تعلق سے وہ سب سے زیادہ ہوگا۔ یعنی ان مشرکین نے جو اپنی محبت کے اظہار کے لیے ان بتوں کو منتخب کیا تھا اور اس کی اطاعت و بندگی کر رہے تھے، اس کی عظمت کا اظہار کر رہے تھے اور اس کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ رہے تھے، اگر اس پر کوئی آنچ آنے لگے تو اپنی جان تک دینے کے لیے تیار تھے، نچھاور کر رہے تھے اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو نچھاور کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں، جانوروں کو لا کر کے اس کے نام پر چڑھاوا دیتے ہیں، یہ سب کرتے ہیں، مٹھائیاں چڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس کے نام پر جانوروں کو چھوڑتے ہیں۔ لیکن جب وہی لوگ یا دوسرے لوگ اپنی اس محبت کی تسکین کے لیے اللہ کی ذات کو مان لیتے ہیں تو پھر ان کے مقابلے میں ان کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ وہی ہے۔ چنانچہ دیکھا کہ مشرکین اپنے بتوں کی حفاظت کے لیے، اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے، اپنے معبودوں کے تئیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے وہ قربانیاں نہیں دے سکے اور نہ دے سکتے ہیں جتنا اللہ کو ماننے والوں نے، اللہ
یہ اسی محبت کی وجہ سے والذین آمنوا اشد حبا للہ. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معبود ہونے کو بیان کرنے کے لیے اپنے رب ہونے کو ہر جگہ بیان کیا، یعنی دلیل کے طور پر اپنے رب ہونے کی نشانیاں پیش کی. وہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. ان فی خلق السماوات والارض میں یہ سب کچھ بیان کیا گیا. تو یہ اللہ معبود ہے اور اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالی خالق و رب ہے اور وہی سب کچھ چلا رہا. اب اللہ کے بعد انسانوں کے لیے اپنی محبت کا اظہار جو سب سے اونچے درجے میں ہو، اس کے لیے اللہ کا جو پیغمبر ہوگا، اللہ کا جو قاصد ہوگا، اللہ کا جو رسول ہوگا، اپنی محبت کا اظہار سب سے زیادہ اس کے ذریعے کرنی. لہذا اب ہماری محبتوں کا سب سے زیادہ حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے واسطے سے ادھر تمام دیگر انبیاء ہیں. چونکہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے، اس کے بعد سب سے زیادہ جو محبت ہوگی وہ اللہ کے رسول سے ہوگی، اس لیے کہ اللہ کا پتہ اور اللہ کا صحیح تصور اور اللہ کے تئیں اپنے محبت کا صحیح اظہار کا طریقہ ہم کو اسی رسول اور پیغمبر نے بتایا. کیونکہ اگر اللہ کے تئیں، اس رب اور خالق کے تئیں ہم اپنی محبت کا اظہار صحیح طریقے پر نہ کر سکیں تو ہم اس دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں تو ناکام ہے ہی ہیں. تو اس لیے ہماری محبتوں کے سب سے زیادہ حقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک حقیقی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو بات کہی گئی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پہلے والد یعنی والدین اس میں مراد، اور ولد اولاد، اور اس کے بعد پھر تمام لوگ، یہ بات بیان کی گئی. یہ کیوں کہا گیا کہ جب تک ایسا نہیں ہوگا اس وقت تک گویا کہ کوئی بھی انسان حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا. یہ کیا العیاذ باللہ حضور کو کوئی خواہش تھی کہ سب لوگ مجھ سے محبت کریں اور میں سب کے نزدیک یوں ہی محبوب بن جاؤں؟ یہ یوں ہی نہیں ہے، بلکہ اس میں دیگر لوگوں کا فائدہ ہے. دوسرے تمام لوگوں کو اپنی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور سے سب سے زیادہ محبت کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو دونوں پہلو ہیں، ایک انسان کا جسمانی اور ایک روحانی پہلو، تو انسان اس وجود میں جو یہاں جو دنیا میں آتا ہے، اس جسمانی وجود کے لیے سب سے زیادہ دخل اس کے والدین کا رہتا ہے. تو اس بنیاد پر فطری طور پر انسان کو سب سے زیادہ لگاؤ اول وہلے میں اپنے ماں باپ سے ہوتا ہے، اور وہ بھی چونکہ ماں کے پیٹ سے وہ جنم لیتا ہے، اس وجہ سے فطری طور پر انسان کو سب سے زیادہ محبت ماں سے ہوتی ہے. چونکہ اس دنیا میں آنے کے لیے جو سبب بنے ہیں وہ ماں باپ ہیں، فطری طور پر انسان کو سب سے زیادہ ماں باپ سے محبت ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد انسان جب بڑا ہوتا ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، تو جسمانی لحاظ سے اس سے جب ایک وجود الگ سے پیدا ہوتا ہے، چونکہ اس کے جسم کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو اس بنیاد پر انسان کو سب سے زیادہ محبت اب اولاد سے ملتی ہے. والدین کے مقابلے میں بھی اس وقت اس کی محبت اولاد سے زیادہ ہو جاتی ہے، چونکہ اس پر ایک تو
ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسان دن رات ایک نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کے اندر جسمانی لحاظ سے سب سے زیادہ محبت بعد میں اپنی اولاد سے رکھی اور اس کے بعد دیگر پہلوؤں سے پھر تمام انسانوں سے انسان کو محبت ہوتی. تو یہاں پر ہمارا جو جسمانی تعلق ہے، جسمانی وجود ہے، اس میں ہمیں آنے کے لیے ہمارے ماں باپ کا دخل ہے اور ہم سے ہمارا وجود ایک الگ قائم ہونے کے لیے گویا اور ہمارا وجود ایک طور پر جسمانی طور پر اس دنیا میں محفوظ رکھنے کے لیے، یعنی توالد و تناسل کا سلسلہ ہماری نسل کو جاری رکھنے کے لیے وہ جو ہوتا ہے وہ ہماری نسل سے ہوتا ہے، ہماری اولاد سے ہوتا ہے. اس وجہ سے سب سے زیادہ محبت انسان کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے. لیکن یہ ہمارا ایک جسمانی تعلق ہے. عقلی طور پر انسان کا جب تک روحانی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول سے نہیں ہوگا اس وقت تک انسان گویا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی مردار ہے، میت، اور آخرت کے اعتبار سے تو وہ مکمل ناکام ہے ہی. اور چونکہ یہ وجود دینے کے لیے، یعنی انسان کو روحانی وجود دینے کے لیے، انسان کا روحانی تعلق صحیح طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے قائم کر کے اس کو اس دنیا میں صحیح زندگی گزارنے کے لیے اور اپنی جسمانی ضرورتوں کو بھی صحیح طریقے پر پورا کرنے کے لیے جو ذات، جو شخصیت سب سے زیادہ ہمارے لیے محسن ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور چونکہ انسان کے وجود میں اصل وجود روحانی وجود ہے اور جسمانی وجود اس کے تابع بن کر جب دیے تب اس کے تمام اعمال صحیح ہوں گے. اور ان دونوں کی صحت کے لیے، ان دونوں کے صحیح طور پر انجام دینے کے لیے حضور کی رہنمائی اصل ہے. اس وجہ سے حضور سے سب سے زیادہ محبت انسان کو ہو جاتی ہے اگر انسان کا روحانی تعلق صحیح ہو جائے. انسان کا ایمان صحیح ہوگا تو یہ خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان، اپنے والدین، اپنی اولاد سے خود بخود بڑھے گی. یہ ایک طرح سے خبر بھی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا حضور سے اتنی زیادہ محبت اس کی بڑھتی رہے گی. اسی لیے میں نے شروع میں کہا، اور چونکہ جب حضور سے محبت بڑھے گی تو خود بخود اس کے سارے اعمال، عقائد سے لے کر عبادات سے لے کر اخلاق، معاشرت، معاملات، ہر عمل انسان کا صحیح طریقے پر انجام پائے گا. چونکہ انسان جو چیزوں کو کرتا ہے، جن اعمال کو انجام دیتا ہے، اس میں اصل اس کی تمنا، اس کی چاہت، اس کی محبت کا اصل دخل ہوتا ہے. ورنہ انسان مجبوری کی حد تک کوئی عمل تو کر لیتا ہے لیکن وہ اس کی عادت نہیں بن سکتی، وہ اس پر راضی نہیں ہے. جس سے جس درجے میں، جس طریقے سے اس کا محبت کا تعلق ہوتا ہے، اسی طریقے پر اس کو راضی کرنے کے لیے، اس محبت کے اظہار کے لیے وہ انسان کرتا چلا جاتا ہے. انسان کو اپنی جان سے محبت ہے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے. انسان کو اپنے والدین سے، اپنے گھر والوں سے محبت ہے، ان کے لیے بہت سے کام کرتا ہے. انسان کو اپنی اولاد سے محبت ہے، اولاد کی خاطر انسان بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے. تو وہ جوہر محبت کا صحیح استعمال ہوگا تو تبھی تو انسان کی کامیابی ہے. تو میں نے جو جملہ کہا کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی جوہر محبت کا صحیح استعمال یا غلط استعمال. آپ اس کی گہرائی تک گھستے چلے جائیے، آپ کے سامنے تمام چیزیں دھیرے دھیرے واضح ہوتی چلی جائیں گی کہ وہ انسان کیوں، کس راستے پر چل رہا ہے اور کیوں ایسا عمل کر رہا ہے. اس کی کون سی چیز اس کے ساتھ اندر سے جڑی ہوئی ہے، اس کی کون سی خواہش، اس کی کون سی محبت، اس کی کون سی تمنا اور کون سی چاہت اس چیز سے جڑی ہوئی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ وہ کر رہا ہے. اس لیے اللہ نے بھی اعلان کر دیا النبی جو اولاد المؤمنین من انفسہم، کہ نبی جو ہے وہ اس مقام پر فائز ہے کہ مؤمنین کے لیے ان کی جان سے زیادہ، ان کی جانوں پر حق
نزدیک آئی. ایک موقع پر حضرت عمر نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، کہ آپ میرے نزدیک تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری ذات کے. یعنی مجھے میری ذات سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں. حضور نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا واللہ، یعنی ابھی تک وہ ایمان کامل نہیں ہے، یہاں تک کہ حتی اکون احب الیک من نفسک، یہاں تک کہ میں تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اس وقت تک ایمان کامل نہیں، اس وقت تک اصل درجہ حاصل نہیں ہوا. اس کے بعد حضرت عمر نے فرمایا کہ اب اللہ کے رسول واللہ کہہ کے قسم کھا کے کہا کہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اب ہاں عمر، اب بات ٹھیک ہے. یعنی تب تو اب ایمان گویا کہ اپنے کامل درجے پر آئے گا، ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ اصل ایمان انسان کو نصیب نہیں ہے جب تک کہ حضور کی سب سے زیادہ محبت ہمارے دلوں میں نہ آ جائے. کسی سے بھی محبت کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر تین ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تینوں اسباب سب سے زیادہ بدرجہ اتم موجود ہیں. میں بس سرسری طور پر اس کو بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد محبت کی علامتیں جو اصل مجھے بتانا تھا لیکن تمہید ہی میں زیادہ وقت چلا گیا، لیکن وہ بات بنیادی تھی، اس وجہ سے اس کو سمجھانا ایک طور پر ضروری تھا. حضور میں وہ تینوں اسباب بنیادی طور پر سب سے زیادہ ہے. کسی سے جو محبت ہوتی ہے وہ جمال کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر اور احسان کی بنیاد پر. حضور کے جمال کے سلسلے میں کون کیا کہہ سکتا ہے؟ صرف حضرت حسان کا یہ شعر کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ کسی کی آنکھ نے، میری آنکھ نے اور کسی کی بھی آنکھ نے آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل دیکھا نہیں ہے. اور کیا اجمل منک لم تلد النساء، کسی بھی دنیا کی خاتون نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی جنا ہی نہیں. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ آپ تمام عیوب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، یعنی حسن و جمال میں سب سے اعلیٰ اور کمال میں سب سے اعلیٰ. اس مقام پر کوئی آج تک آیا ہی نہیں. حضور کے کمال کے سلسلے میں انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ سب سے اونچے درجے کے اخلاق پر فائز ہے. قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے اور گویا پورا قرآن حضور کا عملی علمی کمال ہے. اگر آپ دیکھیں کہ حضور کی پوری زندگی گویا کہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری عملی زندگی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن کا آئینہ ہے. تو قرآن میں جو کمالات، جو اخلاق بیان کیے گئے، اگر اس کی عملی تصویر، مجسم تصویر دیکھنی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھ لیا جائے. ظاہر سی بات ہے کہ جو قرآن کا ایک عملی نمونہ ہے اس سے بڑا کامل کون ہو سکتا ہے؟ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. حضور کے عظمت و کمال پر کوئی آدمی کبھی اگر سب لوگ جمع ہو کر اگر بیان کرنے لگے اور سب لوگ لکھنے لگے، اس کے باوجود نہ اس کمال کو بتا سکتے ہیں اور نہ اس کمال کا پورا تصور کر سکتے ہیں. بس یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد سب سے بزرگ و برتر آپ کی ذات ہے. بس اسی پر ہر آدمی آ کر کے یہی ٹھہرتا ہے کہ ہم جتنا کچھ بیان کر لیں حضور کے کمال کو نہیں بتا سکتے. حضور جس اونچے مقام پر ہے اس کو بیان کرنا تو دور ہے، اس کا صحیح تصور اور صحیح اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا. مکمل طور سے حضور کے احسانات، حضور کے احسانات سب کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور کو نام دیا وہ رحمت للعالمین کا نام دیا، کہ پورے دنیا تمام
سجدے میں نہیں گریں گے، حضور کی طرف سے سفارش نہیں ہوگی، حساب و کتاب بھی شروع نہیں ہوگا۔ اگر ہم یہاں دنیا میں ہر انسان، میں صرف 1-2 منٹ میں احسانات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہر انسان اگر اپنی ذاتی زندگی کے سلسلے میں، ہر فرد اپنے سلسلے میں تصور کرے کہ حضور کے مجھ پر کیا احسانات ہیں، تو آدمی سوچے کہ میری پیدائش سے پہلے میری ماں نے جو مجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اس وقت تاکہ میں اس پر بوجھ نہ بنوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہ خوشخبریاں دی، ولادت کے وقت میں اس کو جو پریشانی ہوتی ہے، اس کو جو خوشخبریاں دی، اس کے لیے وہ سب کچھ برداشت کرنا اس کی بنیاد پر مزید آسان ہو جاتا اور اس کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتی، اگرچہ وہ فطرت کا تقاضا بھی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ ہر انسان کے تئیں یہ بات بیان کی اور اس کی ماں کو اس کے لیے آمادہ کیا اور اس کو ایک خوشخبری سنائی۔ تو ہر انسان کے لیے وہ اتنا بڑا احسان، ہم اس پہلو سے اگر غور کریں کہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے مکمل۔ اگر اس وقت میں اس کو جان کو خطرہ ہے تو اگر خدا نہ خواستہ وہ یہاں سے چلی جاتی ہے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا گیا۔ ایسے ہی اس دنیا میں پیدا ہوتے ہی ہماری ذمہ داریاں دوسروں پر ڈالی گئی اور ہماری صحیح تربیت ہو، ہم غلط رخ پر نہ چلے جائیں، تو پہلے ہی اس دنیا میں آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے متعلقین کو گویا کہ یہ ہدایت دی کہ اس دنیا میں آتے ہی اس کے کان میں اذان اور اقامت کہی جائے تاکہ وہ صحیح رخ پر چلے، اس کے دل و دماغ میں سب سے پہلی محبت اللہ اور اس کے رسول کیا۔ اگر کوئی یتیم ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت اس طور پر کہ جس گھر میں اس یتیم کی پرورش ہوگی وہ گھر سب سے اچھا ہے، اس یتیم کے سر پر جو محبت سے شفقت سے ہاتھ پھیرے گا تو اس کے ہاتھ کے تلے جتنے بال آئیں گے اتنی نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اس طریقے پر اس یتیم کو جو کہ لوگوں کی نظر میں گر سکتا تھا اس کو لوگوں کی نگاہ میں اٹھا دیا، اس کو منظور نظر بنا دیا۔ اس پہلو سے تصور کریں کہ حضور کے احسانات کس پر کس قدر تھے۔ اگر کسی کی پیدائش بچی کے طور پر ہوتی ہے، لڑکی کے طور پر ہوتی ہے، تو وہ لڑکی جو زندہ درگور کی جا رہی تھی، اس لڑکی کی پیدائش پر خوشی اور اس کی صحیح تربیت، اس کی پرورش پر جنت کی خوشخبری دے کر اس کو صرف زندہ درگور ہونے سے نہیں بچایا بلکہ اس کو پورے سماج میں ایک معزز مقام عطا کیا، اس کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا گیا، اس کی عظمت بڑھا دی، پھر وہی جب ماں کی حیثیت سے اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی، بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، بیوی کی حیثیت سے، ہر پہلو سے اس کی عظمت بیان کی۔ جب ہم تھوڑے بہت شعور پر آئے تو ہمارے والدین کو یہ حکم دیا گیا کہ ہم کو نماز کی تاکید کریں تاکہ ہمارے اس جوہر محبت کی صحیح تسکین ہو، تاکہ ہمارا سب سے پہلا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے۔ 10 سال کی عمر تک ایسے ہی تاکید کرنے کا حکم دیا، اگر اس کے باوجود کسی وجہ سے ہمارے اندر وہ چیز پیدا نہ ہوئی تو ان کو تنبیہ کا بھی حکم دیا۔ یہ سب چیزیں پھر بچہ رہتے ہوئے بڑوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ہمارے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ رکھے اور اس کو ایمان کی مسلمان ہونے کی علامت قرار دیا۔ کوئی انسان بڑا ہوتا ہے تو چھوٹوں کے لیے اس کو اتنا محترم بنا دیا کہ اس کے لیے یہ بتا دیا کہ اگر تم بڑوں کی عزت نہیں کرو گے، اس کی عظمت تمہارے دل میں نہیں آئے گی تو گویا تم مسلمانوں میں سے نہیں ہو، تمہارا اسلام قابل قبول نہیں ہے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ ہر انسان زندگی کے ہر موڑ پر یہ دیکھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے چاہے کسی کی پیدائش کسی علاقے، کسی رنگ و نسل میں ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود ولا لابیض علی اسود۔ اس کے ذریعے سے گویا من حیث المجموع تمام انسانوں کو محترم قرار دیا تاکہ کوئی علاقے والا دوسرے علاقے والے کو حقیر نظر سے نہ دیکھے، رنگ کی بنیاد پر کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، نسل کی بنیاد پر کسی کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ اس پہلو سے ہر انسان اگر یہ تصور کرے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے احسانات ہیں. یہ تو چھیٹے بھی نہیں ہے، چھیٹے بھی نہیں ہے، ہر انسان سوچ سکتا ہے. حضور نے کتنا سہا، کیا کیا قربانیاں برداشت کی، کتنا غم، کتنا درد حضور کے دل میں ہمارے تئیں تھا. یہ سب چیزیں حضور کے احسانات کچھ اگر ہم سوچیں اور سوچنا چاہیے، اس سے حضور کی محبت بڑھے گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے ہونی ہے. اور محبت صرف یوں ہی کوئی دعویٰ کرتے تو نہیں مان لیا جائے گا کہ ہاں محبت ہے. محبت کی علامتیں ہوتی ہیں. نمبر 1 محبت کی علامت یہ ہے کہ حضور کی اتباع اور پیروی کرے، اقتداء کرے. اسی لیے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. اور اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تو اتباع اور پیروی ضروری ہے. محبت کی سب سے پہلی علامت یہی ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے. محبت کی علامت یہ ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے اور بڑی شان سے اس کا تذکرہ کیا جائے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے اور محبت سے جب تذکرہ ہوتا ہے تو اس کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے. علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ جب محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے محاسن کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کے تذکروں کی وجہ سے محبت مزید بڑھتی ہے. اسی طریقے سے حضور کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو مانا جائے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. حضور کی محبت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. یعنی حضور کی تعریف و توصیف، ایک تو محض تذکرہ، ایک توصیف، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہم کو سکھا دی گئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور کی محبت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ حضور سے، حضور کے گھر والوں سے، حضور کے صحابہ سے اور حضور کے مشن سے تعلق رکھنے والے اور اس مشن پر چلنے والوں سے محبت، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی، اور جو لوگ ان پر طعن و تشنیع کرے ان سے ایک طرح کا بغض، اس پہلو سے. یہ بھی محبت کا تقاضا ہے. حضور سے محبت کی علامت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کیچڑ اچھالتا ہے، چاہے حضور پر، چاہے صحابہ پر، چاہے اسلام پر، اس کا دفاع، یہ حضور سے محبت کی علامت. اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا، یہ حضور سے محبت کی علامت. بلغوا عنی ولو آیہ نزل اللہ امرأ سمع منی شیئا فبلغه کما سمعه. اس کو دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس لیے کہ یہ حضور سے محبت کی علامت کہ اس کی، ان کی باتوں کو، ان کی تعلیمات کو سن کر وہ دوسروں تک پہنچا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو اپنی اور اپنے رسول کی وہ محبت عطا فرمائے کہ جو ہم سے چاہا جاتا ہے. یہ وہ طریقہ محبت کا، اور محبت کی وہ اللہ کی طرف سے ہم مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ محبت عطا فرمائے کہ جس محبت کا تقاضا ہم سے، اور جس طریقے سے محبت پیدا کیسے ہوگی. بس اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بہت سے اسباب ہیں محبت پیدا کرنے کے، جیسے ابھی میں نے کہا کہ حضور کا تذکرہ کیا جائے تو حضور کی زندگی کا گہرا مطالعہ کیا جائے. جو جس درجے پر ہے اس درجے میں حضور کی زندگی، مختلف مراحل، اس کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے حضور کی محبت دل میں پیدا ہوگی. حضور کی عملی جو زندگی ہے اس میں جو بھی عمل ہمارے سامنے آئے ہم اس عمل کو کرنے کی کوشش کریں بھرپور حد تک، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی محبت میں اضافہ ہوگا. ایسے ہی سب سے اکثیر عمل جو ہے وہ ہے جن کے دلوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت ہے. تو ہم چونکہ چراغ سے چراغ جلتا ہے تو محبت والوں کی صحبت یہ بہت زیادہ کارگر ہوتی ہے. تو ہم محبت والوں کی صحبت اختیار کریں تو انشاءاللہ
کچھ نہ کچھ محبت ہمارے دل میں بھی پیدا ہوگی. المرء مع من احب. ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ حضور نے پوچھا کہ تیاری کیا کی ہے؟ کہا کہ کچھ تیاری نہیں ہے، بس اللہ اور آپ سے محبت. تو حضور نے فرمایا انک مع من احببت، کہ تم ان کے ساتھ ہو جس سے محبت کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالی واقعی ہم سب کو محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.